میرے بھائیوں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کی نعمت قرآن کریم کی تلاوت ہمیں اور آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ سننے مل رہی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ بہرحال کم ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے اس عظیم پروگرام کے روح رواں اور بلکہ اس پروگرام کی جان جناب الحاج عبدالوہاب صاحب پاریک جو اس اجلاس کے صدر بھی ہیں سے درخواست کروں گا کہ چند منٹ میں اپنے محبتی پرانی خیالات کا اظہار فرمائیں تاکہ ہمارے عوام پرانے جذبات سے سرشار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرحوب من عذابہ وصوتہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الكريم اللهم صل على من جاء بالقرآن اللهم صل على من هدانا إلى طريق مستقيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی اس پر سوچنے والا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سناؤں، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ او کما قال علیہ السلام، کہ قرآن مجید کو تم اپنی آواز سے زینت دو، مزین کرو تمہاری آواز کو قرآن مجید سے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں اس بات پر، اور وہ آیت شریفہ پڑھتا ہوں کہ جس کو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب سے کس نے غفلت میں ڈال دیا؟ میرے بھائیو، اس وقت اللہ نے ہم پر جو بہت بڑا کرم اور احسان فرمایا کہ ہم کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے امام صاحب کے پیچھے اللہ نے مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ بیت المقدس اپنے تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں صرف 2 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئی ہیں، اور اس کے موجد اور اس کا لے آؤٹ کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک بیت اللہ اور دوسرے بیت المقدس۔ اپنے نام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بیت اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے موسوم ہے وہ، اور بیت المقدس کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب کی ذات القدوس ہے۔ اس اعتبار سے اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی تقدس والے کا گھر ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم فرمایا، اور بیت اللہ اور بیت المقدس اپنے تعمیری اعتبار سے اس کا اگر فاصلہ دیکھا جائے تو تقریباً 40 سالوں کا فاصلہ ہم کو روایت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اپنے ڈسٹنس کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں دیکھیں تو تقریباً 450 کلومیٹر کا ڈسٹنس بیت اللہ اور بیت المقدس میں ہے۔ بہرحال یہ تو ہوئی اس کی بات، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تاریخی اعتبار سے سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے حکم سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تعمیری اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان بادشاہ کو حکم فرمایا تھا کہ میرے گھر کو تم
مکمل کرو، اس کے تعمیری کام کو مکمل کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حکومت کے خزانے سے اس بیت المقدس کی تعمیر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی مکمل تعمیر ہوئی، اور یہ دنیا کی ایک اکیلی مسجد ایسی ہے کہ جس میں مشترکہ طور پر انسانوں نے اور جناتوں نے دونوں نے اس میں کام کیا۔ الحمدللہ فن تعمیر کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ اکیلی مسجد ہے جس کو انسانوں نے اور جناتوں نے تعمیر کیا۔ اس وقت اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور کیوں نہ کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ان کو اللہ کا حکم تھا، اور اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں قرآن نے خود اس بات کو فرمایا کہ ھذا عطاؤنا فامنن وامسک بغیر حساب، سلیمان یہ ہماری عطا ہے تم کو، تم کسی کو دو مت دو، ہم تم سے اس کا حساب بھی نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا، اور جناتوں کی جماعت نے اس طریقے سے اس کو زینت اور آرائش دی جس کی دنیا کے اندر میں تاریخ اور مثال نہیں ملتی۔ آج ہم حرمین شریفین کو دیکھتے ہیں تو حرم شریف کی اس وقت جو وسعت ہے دونوں حرمین کی، مدینہ طیبہ کی بھی اور مدینہ طیبہ کی بھی اور مکہ مکرمہ کی بھی، اس وقت کی ضرورت کے اعتبار سے ابھی وہ بہت زیادہ توسیع اس کی ہو چکی ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت اس کی جب تعمیر کی گئی تو اس وقت اس کی کیپیسٹی تھی کہ 5 لاکھ لوگ ایک ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھ سکے۔ 5 لاکھ انسانوں کی کیپیسٹی والی مسجد۔ آج ہر چند یہ کہ وہاں پر میں یہودیوں کا تسلط ہے، لیکن عوام میں ایک بڑی غلط بات مشہور ہے کہ وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے باقی نمازیں نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، 5 نمازیں الحمدللہ وہاں ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی عبادت ہوتی ہے، آپ میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بیچ جو اس مسجد کے امام صاحب ہیں وہ کوئی اس وقت دنیا کی کوئی معمولی ہستی نہیں، دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کے مشہور علماء اور ہمارے جو اللہ والے جو مشہور لوگ ہیں پوری انٹائر ورلڈ کے، ان میں کے صف اول کے یہ انسان ہیں۔ یہ فلسطین کے مفتی اعظم بھی ہیں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ یہ مسجد اقصیٰ کے امام بھی ہیں، اور ان کو مسجد اقصیٰ کی امامت کرتے کرتے اس وقت 50 سال ہو گئے ہیں۔ ابھی اس وقت حضرت کی عمر 74 سال ہے الحمدللہ، کہ حضرت محترم اس مصلی پر الحمدللہ امامت فرماتے ہیں کہ جب معراج کا واقعہ ہوا اور اس معراج کے واقعے کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت فرمائی تھی اس مصلی پر حضرت آج بھی الحمدللہ امامت فرماتے ہیں، اور وہ اس وقت آپ کے سامنے الحمدللہ موجود ہے۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت محترم کی اہلیہ محترمہ وہ بھی الحمدللہ نہ صرف عالمہ ہیں بلکہ وہ مفسر قرآن بھی ہیں، اور حدیث شریف کا بھی الحمدللہ وہ درس دیا کرتی ہیں۔ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انبیاء کرام کی بات لیں تو بیت المقدس سے تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے تاریخ میں جو ملتا ہے کہ وہاں پر میں بہت سارے انبیاء اور رسولوں نے کام کیا الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ جو فلسطین کے احباب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت کا وہاں پر میں مدفن ہے۔ پرٹیکولر کوئی قبر تو نہیں بتا پاتے لیکن ایک لے آؤٹ کر رکھا ہے، اور وہاں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر میں دفن ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو لیں تو میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ انہوں نے فن تعمیر میں حصہ لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حصہ لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی وہاں پر میں کام کیا، اور بہت سارے انبیاء اور رسولوں نے کام کیا۔ حضرت مریم کا بھی تذکرہ ملتا ہے، ایک ایسی انوکھی پیدائش کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، وہ یہی جگہ ہے فلسطین کی، اور بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر کی دوری پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اللہ نے ان کو بغیر والد کے اس دنیا میں پیدا کیا۔ میں آپ کے یہ بات بتاؤں کہ حضرت مریم ان کے ایمان سے کوئی ایمان کو سیکھے،
کیسا ان کا ایمان تھا۔ بیت المقدس کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، وہاں کے لوگ نہیں باہر کے ملکوں کے بھی لوگ آئے تھے اور وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ تمہارا نکاح نہیں ہوا، بچہ کیسے ہو گیا۔ وہ حضرت مریم کا ایسا ایمان تھا کہ انہوں نے اس گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے کو پوچھو، مجھے کیا پوچھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں اور ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور انجیل نامی پوری کی پوری کتاب یک مشت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں عطا فرمائی۔ یہ اکیلے اللہ کے نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے اس بات کو تو فرمایا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ ماں کی گود کا بچہ جب اس آواز میں بولنے لگا جو بڑی بھاری بھرکم آواز تھی تو لوگ وہاں پر میں کچھ لوگ تو بے ہوش ہو پڑے۔ ایک ماں کی گود کا بچہ اور ایک نبی اور رسول کی آواز، اور جس کو سمجھو اللہ تعالیٰ آواز دے اس کی آواز کیسی ہو سکتی ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المقدس سے تعلق رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آج کی مغرب کی نماز آپ لوگوں نے جو پڑھی اور امام صاحب نے جو آیت شریفہ پڑھی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے کہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ نے برکت والا بنا دیا کہ بے شک وہ اللہ ہی سب کچھ سنتا ہے اور بڑی بشارت رکھتا ہے۔ حضرت امام صاحب کا بھی تعارف مجھ سے جتنا بن پڑا میں نے آپ کے سامنے کوشش کی۔ اس پروگرام کا ہمارا جو مقصد ہے جو یونائٹڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا، وہ اس تعلق سے کام کر رہے تھے جیسے کہ میرے رابطے میں رہے وہ، تو میں نے جو ان سے بات سمجھی انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کو اس کام کے لیے اپنا سہارا بنایا جس کو قرآن نے کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور صاف صاف اس کی تلاوت کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو دیکھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربوں کے انداز میں پڑھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے اور کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خود قرآن کو سنتے۔ قرآن کا سننا اور قرآن کا سنانا یہ دونوں سنت ہے۔ کبھی کبھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے صاحب قرآن بنا کر کے بھیجا، صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ مجھے آپ بتاؤ کہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو سن کر رویا کرتے ہیں اور ہم کو کبھی رونا نہیں آتا ہے، آخر کوئی وجہ تو اس کی ہوگی، اس پر آپ بہت غور کر سکتے ہیں۔ ایک اور صحابی رسول کا نام احادیث مبارکہ میں ملتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حکم سے قرآن مجید کو سنایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پذیرائی اس انداز میں کرتے کہ تم کو مزامیر داؤد میں سے اللہ نے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ان کی مدح میں کہ تم کو لحن داؤد میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس قرآن پاک کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس اہمیت کو آپ قرآن مجید کی ان آیتوں سے انداز کر سکتے ہیں کہ یہ پورا اتنا بڑا مجمع ہے، یہ سب پورا مجمع اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی 2 آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ بس تام لیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک آپ اور آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن تو نصیحت نامہ ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور تم سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم میں سے کوئی ایک بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے ہم کو ہماری تربیت کے لیے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ اپنے حقوق کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ ایک اس پر ایمان لے آنا، دوسرا اس کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا، تیسرے اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، چوتھے اس پر عمل کرنا، اور 5ویں اس کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو شیطان نے ایسا اس کو ٹرن دیا اور ایسا اس کو بدل دیا کہ آج ہم منہ زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو جزدان میں لپیٹ کر کے اوپر کے حصے میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے تو کوئی عمل ہوتا نہیں، ہم کیا عمل کریں گے۔ دوسرے، ترتیل سے پڑھنا ہوتا نہیں ہم سے، ہم کیا تلاوت کریں گے۔ اب تو ہم رمضان میں بھی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اب ایسا کرو اپنی بیٹی کو جہیز میں ہی دے دو تو یہ شاید یہ حق ادا ہو جائے۔ تیسری بات، تدبر اور تفکر کرنا پوری زندگی میں ہم سے ہوتا نہیں۔ تو ہمارے میں سے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ بوڑھے باپ کا مرنے کا انتظار کرتے ہیں اور وہ بار بار اس کے سامنے یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ ایک بوڑھے باپ نے تو ایسا بھی کہہ دیا کہ بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے، بار بار کائے کو سورہ یاسین پڑھ رہے ہو، وہ خود پڑھتا نہیں ہے، اس کے مرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور شیطان نے ایسا چکر ڈال دیا۔ شیطان کے اس چکر کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی اس رحمان کے ذکر اور اس نصیحت نامے سے چشم پوشی کرے گا تو ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیں گے، اور شیطان پھر اس کا ساتھی بن جائے گا۔ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور جب اللہ شیطان کو مسلط کر دے گا تو پھر ہم کس کی وہ پکڑیں گے ہم پناہ۔ اس کے علاوہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک بڑی طویل حدیث ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخر زمانے میں ایک فتنہ اٹھے گا۔ تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے نکلنے کا اور نجات پانے کا راستہ کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب۔ اور یہ بڑی طویل حدیث ہے۔ جو کچھ مجھے ایک بات کہنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا، اس کو قرآن نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم پہنچا دو اس قرآن کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو حق رسالت ہی ادا نہیں ہوگا، اور اللہ تم کو انسانوں سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا کما حقہ الحمدللہ حق ادا کر دیا، اور نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کی روشنی میں انہوں نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم پہنچا دو اگر تم کو ایک بھی آیت معلوم ہو۔ میں پورے مجمع سے اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر تم کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے تو تم کسی اور کو ناظرہ سکھا دو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تم سے نہ ہو۔ اگر تم کو ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے تو کسی اور کو ایک آیت کا ترجمہ سکھلا دو۔ اگر تم کو ایک رکوع کا ترجمہ آتا ہو تو ایک رکوع کا تم ترجمہ ان کو سکھلا دو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کل حشر کی میدان میں ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ناظرہ پڑھنا، تلاوت کرنا یہ باعث اجر ضرور ہے، لیکن ہم اپنی پوری زندگی دوسرے علوم میں ہم اپنا ٹائم تو لگاتے ہیں،
وہ لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اگر کتاب اللہ کے تعلق سے اگر ہم نے ایسا کیا کہ اس پر تدبر اور تفکر کی کوشش نہ کی تو کل حشر کے میدان میں یہ عین ممکن ہے کہ تلاوت کے ثواب سے زیادہ اس کے استہزاء اور اس کا تمسخر کرنا اور اللہ کی آیت کو نہ سمجھنے کا مذاق بنانا یہ تمہارے لیے بڑا عذاب بن سکتا ہے۔ اور اس کو قرآن نے بھی کہا ان الفاظ میں کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ابھی بھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں اور وہ ڈر جائے اس بات پر کہ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، دیکھو لوگوں تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، پھر ان پر ایک مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے کہ ان کی اکثریت ہی نافرمان تھی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ناظم اعلیٰ سے میرے پاس کہنے کے لیے بہت دکھی دل سے بہت کچھ موجود تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ قرآن کی محبت میں یہاں جمع ہیں، میں قرآن کے اور آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میرے استاد محترم حضرت عبد الرحمن الملی الندوی یہ خود شیخ الحدیث بھی ہیں اور الحمدللہ شیخ التفسیر بھی ہیں، یہ میرے استاد ہیں، میں ان کے درخواست کرتا ہوں کہ آگے کی وہ جلسے کی کارروائی کریں اور حضرت استاد محترم کی طرف سے ایک آیت آپ کو سناتا ہوں کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اس کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں حق کی بنیادوں کے ساتھ، اب اللہ کی بات آ گئی اور اللہ کی آیتیں آ گئی، پھر اس کے بعد تم کون سی چیز پر ایمان لے آؤ گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آج کی قرآنی محفل کے روح رواں جناب الحاج عبدالوہاب پارک صاحب جنہوں نے اپنے درد کو آپ کے سامنے رکھا،